ہم یہ سوال خود سے کریں کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا۔ جب ہم یہ خود سے سوال کریں گے، قرآن کریم سے یہ بات پوچھیں گے، قرآن کریم کہے گا، اللہ رب العزت کا تو اصول یہ ہے، شان کریمی کے کریمانہ شان دیکھو کہ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کیا تو اس کا اصول الگ ہے، اس کا ضابطہ یہ ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، زمین بنانا ہے، ارادہ کر لیا، کن ہو جا، زمین ہو گئی۔ آسماں بنانے کا ارادہ کیا، کن ہو جا، آسماں ہو گیا۔ چاند سورج ستارے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کے تمام کے بنانے کا صرف اللہ نے ارادہ کیا اور کہہ دیا کن ہو جا فیکون، وہ چیزیں ہو گئی، وہ چیزیں ہو گئی۔ لیکن انسان، ایون فرشتوں کی بھی بات، جناتوں کی بھی بات، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے زمین بنانی ہے، کن ہو جائے، زمین ہو گئی، پانی ہو جا، ہو گئی۔ جو جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں یہ چیز بنانا ہے، اللہ نے بنا دیا۔ لیکن جب بات انسان کی آتی ہے، بات انسانیت کی آتی ہے، انسان کو بنانے کی بات آتی ہے، اللہ رب العزت نے کن نہیں کہا، یہ انسان کی شان۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا اے انسان کن، اے انسان ہو جا، اے آدمی ہو جا، نہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا نا، تو بنانے کا ارادہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کو انسانوں سے بڑی مخلوق کے پاس رکھا، انسانوں سے پہلی مخلوق کو رکھا، پہلی مخلوق کے پاس رکھا، اور قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس دن کو، اے انسانوں، اے انسانوں، اے لوگوں، یاد کرو اس دن کو، یاد کرو اس مقام کو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، گویا کہ وَإِذْ قَالَ کہہ کے اللہ رب العزت نے انسانوں کو باور کرایا، انسانوں کو متنبہ کیا، انسانوں کو یاد دلایا، اے انسان ذرا اپنے آپ کو یاد کر کہ ہم نے جب تجھے بنانے کی باری آئی تھی تو ہم نے کہا تھا فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو اس دن کو کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا تھا، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین میں ایک خلیفہ، کون؟ محرم والا، محرم والا، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے نا، خلیفہ کا مطلب محرم والا اور 40واں والا، 10واں والا، 20واں والا، 30واں والا، 40واں والا، خلیفہ زندہ باد۔ ہمارے یہاں تو یہ خلیفہ چلتا ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں بعد والے، خلیفہ کہتے ہیں نائب کو، خلیفہ کہتے ہیں ڈپٹی کو، خلیفہ کہتے ہیں وائس کو، خلیفہ کہتے ہیں نیابت کے لیے جس کو تیار کیا جائے، نیابت کے لیے تیار کیا جائے۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کیا بنایا؟ اپنا خلیفہ بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ کیا مطلب؟ جانشین بنایا۔ اللہ کا جو اصول ہے، اللہ کا جو نظام ہے، اللہ کا جو قانون ہے، زمین پر نافذ کرنا ہے۔ کون کرے گا؟ یہ انسان کرے گا، لیکن کس اعتبار سے کرے گا؟ اب ذرا غور کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے خلیفہ بنایا اس انسان کو۔ یاد کرو اس دن کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں جو ہماری نیابت کرے گا، ہمارے نظام کو زمین پہ لاگو کرے گا، ہماری شریعت کو زمین پہ لاگو کرے گا۔ کس پر؟ اس قوم پر۔ یہ کلمہ کے پڑھنے والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم اللہ کے نائب ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے خلیفہ ہونے کا، ہمارا دعویٰ ہے قرآن کی امانت دار ہونے کا۔ ذرا بتاؤ ہمارا دعویٰ کتنا کھوکھلا ہے اور کتنا حقیقت ہے۔ اور یقین جانیں کہ جب اس امت کے حالات یہ ہو جائیں کہ اس امت کے معاشرے کو اصلاح کرنے کے لیے جلسے کرنے پڑے، تعلیم کے لیے اس امت کو بیدار کرنا پڑے،
تو پھر یہ کہنے دیا جائے کہ پھر اب اس قوم میں خلافت کا کوئی بھی عنصر باقی نہیں رہا۔ جس قوم کے لیے جس پہلی آیت وحی کی اتاری، آرڈر دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اس نبی کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا جس کو نبوت کا تاج دینا ہے، جس کو رسالت کا معراج کرانی ہے، وہ نبی جو نبی کو شریعت نافذ کرنی ہے، جس کو احکام بتانے ہیں، مسائل سکھانے ہیں، امت کو قرآن سکھانا ہے، امت کو مسائل سکھانا ہے، امت کو احکامات سکھانے ہیں، میراث سکھانے ہیں، تمام چیزیں جس نبی کو سکھانے ہیں، اس نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اقرأ، پڑھیے پڑھیے۔ کیوں؟ آپ کو تو نبی بنانا تھا، پھر پڑھنے کا حکم کیا؟ آپ کو رسول بنانا تھا، پھر پڑھنے کا حکم کیا؟ آپ پر نمازیں فرض کرنی تھی تو نماز کے احکام و مسائل بتانے تھے، پڑھنے کا کیوں؟ کیونکہ یہ میسج تھا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ میسج تھا کہ سن لو، بغیر تعلیم کے نہ تو تم منصب نبوت کو سمجھ سکتے ہو، نہ منصب رسالت کو سمجھ سکتے ہو۔ یہ وہ پیغام ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کا یہ پیغام جس امت کو خطاب کیا گیا، قرآن کریم کی پہلی آیت اتری اقرا کہہ کر کے، قرآن کریم میں دوسری جو سورت لکھی گئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو تیرے لیے ہدایت ہے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی، ہر معاملے میں یہ کتاب تیرے لیے ہدایت ہے۔ آج اقرا کا سبق ہم بھول گئے، ذالک الکتاب سے ہم منہ موڑ لیے اور نیابت کے لیے ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے اللہ کے ہم نائب ہیں، اللہ کے ہم خلیفہ ہیں۔ جب یہ معاشرے کو جگانے کے لیے اور تعلیمی بیداری مہم کانفرنس چلانا پڑے اور شراب نوشی پر تحریکیں چلانی پڑے، شراب نوشی کے خلاف، جوئے کے خلاف، زنا کے خلاف، جبر کے خلاف، غاصبیت کے خلاف، ناصبیت کے خلاف، وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف، خرافات کے خلاف، بدعت و رسومات کے خلاف جب تحریک چلانی پڑے اور امت کو بیدار کرنے کی جب ضرورت آئے تو پھر اس امت کے لیے واحد پیغام یہ ہے کہ قبرستان کا چندہ دیے ہو، جاؤ اس قبرستان میں جا کر کے سو جاؤ، پھر تمہارے جینے کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔